صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ ربیع الاول کا عظیم مہینہ جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے عرب قوم کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشی حالات آپ کے سامنے گوشے گزار کیے گئے تھے۔ آج آپ کے سامنے پیارے پیغمبر کی شان، عظمت، رفت اور اس سے اگلے جمعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل 23 سالہ زندگی کے اوپر ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آخری جمعہ اللہ کے نبی کا سفر آخرت آپ کے سامنے رکھ کے اگلے مہینے کو پھر شروع کریں گے۔ معزز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے شان، عزت، مقام عطا فرمایا ہے، وہ شان اور وہ مقام آپ اس پہلی حدیث سے جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، یہ شان اللہ نے اپنے 1,44,000 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو یہ شان نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے بابا جی آدم سے لے کر مجھ تک، یعنی حضرت عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس سے بڑی اللہ کے نبی کی جو شان ہے، یہ جو شان اللہ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پیغمبر کا شان ذکر قرآن پاک کے مکمل 30 پاروں میں بیان فرمایا، قرآن پاک کی ہر صورت میں بیان فرمایا، قرآن پاک کے ہر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی شان، آپ کی عزت اور آپ کی رفت بیان فرمائی۔ میں آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کے ذرات تک ایک ایک شے سے اپنے پیغمبر کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ جتنا مجھے وقت نے اجازت دی، میں آپ کے سامنے پورے قرآن سے نبی کی شان بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور پھر آسمان سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ایک ایک مخلوق سے نبی کی شان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر 30 پاروں کے اندر اپنے نبی کی شان بیان فرمائی ہے۔ توجہ کرے احباب ذی وقار، وقت کی قلت کے پیش نظر میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان قرآن کے ہر پارے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے قرآن کا پہلا پارہ، اللہ کریم نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام کے اندر، قرآن پاک کا دوسرا پہلا، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں پیغمبر کی شان اللہ نے اس طرح بیان فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے میں اللہ نے نبی کی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کریم نے 5ویں پارے میں پیغمبر کی شان بیان فرمائی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کریم نے پیغمبر کی شان 6 پارے میں یوں بیان فرمائی، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے 7ویں پارے میں پیغمبر کی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ
اللہ کریم نے 8ویں پارے میں پیغمبر کی شان بیان فرمائی. اے پیغمبر اعلان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کریم نے 9ویں پارے میں بیان فرمایا پیغمبر اعلان فرما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کریم نے 10ویں پارے میں نبی کی شان بیان فرمائی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. اللہ کریم نے 11ویں پارے کے اندر نبی کی شان بیان فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی 12ویں پارے میں شان بیان فرمائی فرمایا فلعلک تارک بعض ما یوحی الی. اللہ کریم نے 13ویں پارے میں پیغمبر کی شان بیان فرمائی فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ نے 14ویں پارے میں نبی کی شان یوں بیان فرمائی اے پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. 14 پارے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی، یہ میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کریم نے ہر پارے کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی شان بیان فرمائی. حبیب کا معراج بیان فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی شان 16ویں پارے میں یوں بیان فرمائی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اللہ کریم نے 17ویں پارے میں اپنے پیغمبر کی شان بیان فرمائی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کریم نے 18ویں پارے میں اپنے پیغمبر کی شان بیان فرمائی فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ نے 19ویں پارے میں اپنے پیغمبر کی شان یوں بیان فرمائی فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اللہ کریم نے 21ویں پارے 20ویں پارے کے اوپر اللہ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ نے 21ویں پارے میں اپنے پیغمبر کی شان یوں بیان یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن. اللہ کریم کے قرآن کا 22واں پارہ شان مصطفیٰ یوں آیا ہوتی ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ کریم نے 23ویں پارے میں نبی کی شان یوں بیان فرمائی انک میت وانہم میتون. اللہ کریم نے 24ویں پارے کے اندر سورہ حامیم سجدہ کے اندر بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اللہ کریم نے 23ویں پارے کے اندر 25ویں پارے کے اندر فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اللہ کریم نے 26ویں پارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشد
اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ اللہ کریم نے 27ویں پارے میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ اللہ کریم نے 28ویں پارے میں اپنے پیغمبر کی شان سورہ جمعہ کے اندر بیان فرمائی، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم۔ اللہ نے 29ویں پارے میں اپنے پیغمبر کی شان یوں بیان فرمائی یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے آگے فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر۔ اللہ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے سے پیغمبر کی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں اپنے پیغمبر کی شان ہی شان بیان کی۔ آئین اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی لائنیں لگا دوں، توجہ میری طرف میرے محترم بھائیوں۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے، دو جہانوں کا سردار پیغمبر فرماتا ہے، اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ کتنی اولاد آدم؟ نہ میں گن سکتا ہوں نہ آپ گن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پہلے بابا جی آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ ساری اولاد آدم، اور اس ساری اولاد آدم کا فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، میں فخر تکبر نہیں کرتا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا، میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، ایک تعریف کا جھنڈا نبی نے قیامت والے دن اس طرح اٹھایا ہوگا۔ وہ تعریف صرف اللہ کے نبی کریں گے، رب کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ کی جب اللہ کے رسول تعریف کریں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ پھر انسانوں کا حساب و کتاب کا سلسلہ اللہ شروع کر دے گا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز تعریفی کلمات اللہ کے پیغمبر کو اللہ اس وقت سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے قیامت کے دن، آپ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کون سے کلمات ہوں گے جو میں اس ٹائم پڑھوں گا، قیامت کے دن اللہ سکھائے گا، اسی ٹائم پڑھوں گا، اسی ٹائم سجدے میں گروں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے پیغمبر سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے اول شافع و مشفع، میں وہ پہلا بندہ ہوں گا، میں وہ پہلا اللہ کا رسول ہوں گا جو سب سے پہلے اپنی امت کی لوگوں کی سفارش کروں گا، اور میری سفارش سب سے پہلے اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ مجھے فرمایا اللہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج، صحیح درجے کی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی جب سفر معراج پر جاتے ہیں، 7 آسمانوں پر درجہ بدرجہ اللہ کے نبی کے ساتھ پیغمبروں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ سب نبیوں نے، سب آسمان کے دربانوں نے، گیٹ پر کھڑے چوکیداروں نے اللہ کے نبی کو یہی کہا مرحبا بکا یا اخی صالح والنبی صالح۔ ہر دروازہ کھلتا گیا آسمان کا، اور دربان کہتا گیا السلام علیکہ یا مرحبا بکا یا محمد اخی صالح والنبی صالح۔ ہر دربان بھی یہ آپ کو مرحبا کہتا گیا، اور اس کے بعد ہر نبی آپ کو مرحبا کے ترانے آپ کے لیے گاتا گیا۔ اور آخر کار اللہ کے نبی آسمان سے نیچے آئے، آسمانوں پر اللہ کے نبی کی شان، اس کے بعد پہاڑوں سے اللہ کے نبی کی شان کی دلیل سنیے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں مبارک ایسے احد پہاڑ کو مارا، اسکن احد، احد ٹھہر جا، حرکت سے باز آ جا، تجھے نہیں پتا
علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید موجود ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی موجود ہے۔ اے پہاڑ حرکت کرنا بند کر دے، اور پہاڑ نے اپنا وہ لرزنا، وہ کانپنا جو ہے پہاڑ نے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی کی شان کائنات کے ذرے ذرے سے، یہ جس جگہ پہ میں جس چیز کے اوپر کھڑ کے آپ کو خطبہ سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے لیے کھجی کا ایک چھوٹا سا تنا کاٹ کے بلند جگہ کر کے اوپر آپ کو کھڑایا جاتا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کھجی کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹا، اسی کے اوپر آپ کھڑ جاتے اور خطبہ مسلمانوں کو سنایا کرتے تھے۔ کسی مسلمان بہن نے کہا یا رسول اللہ میری ذاتی خواہش ہے میں آپ کے لیے خوبصورت ممبر تیار کرواتی ہوں لکڑی کا۔ آپ نے فرمایا کرائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلے جمعے اس کھجور کے تنے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھا گیا، وہاں ممبر رسول رکھا گیا۔ اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خطبہ شروع کیا، یہ حدیث کے الفاظ نوٹ فرمائیں۔ یخطب الی جذع فلما اتخذ المنبر فتحول الیہ، اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ شروع کیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے خطبہ شروع کیا، مسلمانوں وہ جو کھجور کا تنا پڑا تھا، حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں فہن الجذع، وہ کھجور کا تنا رونے لگا زارو قطار، اس سے ایسی آواز محسوس ہونے لگی جیسے کوئی معصوم بچہ رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَأَتَاهُ، اس کھجور کے تنے کے پاس آئے۔ کھجور کے تنے کو اتنا محبت ہے کہ میرا جسم یا میرا اللہ کے نبی سے دور ہونا اس کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے تنے کے پاس آئے۔ سنو لوگو، آپ نے فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ، آپ نے کھجور کے تنے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، پیار کیا، دلاسا دیا، اس کھجور کے تنے سے رونے والی سسکیاں بھرنے والی کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر 3390 کے اوپر موجود ہے۔ اور نہ لوگوں، میں آپ کو اللہ کے نبی کی شان پتھروں سے درختوں سے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے ذرے ذرے نے نبی سے پیار کیا، کائنات کے ذرے ذرے نے محمد رسول اللہ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا سردار ابو طالب شام کے سفر پر لے گئے۔ شام کے سفر پہ جاتے ہوئے درمیان میں ایک پادری صحیح آتا تھا، سردار ابو طالب اس کے پاس بیٹھ کے کوئی چیز سیکھا کرتے، اس کے ساتھ دینی بندہ تھا، بیٹھ کے حال حویلا کرتے۔ جس وقت سردار ابو طالب فرماتے کہ ہم اپنے جانوروں کے کجاوے اپنے سامان اتار رہے تھے، میں نے دیکھا وہ بہت بڑا عیسائیوں کا عالم بھاگتا ہوا آیا۔ آج تک وہ ہمارے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن آج میں نے بڑی عجیب کیفیت دیکھی، اس عالم اس حضرت کو ہو کیا گیا ہے؟ بھاگتا ہوا یا اس نے میرے قافلے کو چیرا، اور محمد یا ربی ابھی چھوٹے بچے تھے، نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین۔ سردار ابو طالب کو کہتا ہے اے سردار مکہ، یہ جو چھوٹا بچہ ہے ایک دن آئے گا اللہ اس بچے کو کائنات کا سردار بنائے گا، ایک دن آئے گا میرا اللہ اس بچے کو کائنات کے لیے رحمت بنا دے گا۔ سردار ابو طالب پوچھتے ہیں اے بابا، اے عالم، تجھے کیسا پتہ ہے؟ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ فقال له اشیاخ من قریش، اشیاخ کہتے ہیں ضعیف بوڑھے بزرگ جو ہوتے ہیں۔ فقال له اشیاخ من قریش، قریش کے بزرگوں نے، بابوں نے کہا اے عیسائی پادری عالم، تجھے کیسے پتا یہ جو چھوٹا بچہ ہے آگے جا کے رسول پیغمبر بنے گا؟ اس پادری عیسائی نے کہا جس وقت فَإِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُم مِّنَ الْعَقَبَةِ، جس وقت تم یہ اس پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے، وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سُجَّدًا، جتنے یہ پہاڑ پڑے تھے، یہ ان کے پتھر پڑے تھے، یا جتنے درخت کھڑے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک بھی ایسا نہیں تھا جس بچے کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔
سب کو میں نے دیکھا، پتھر بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے، درخت بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے، اور یہ جو جھکنا ہوتا ہے کائنات کی چیزوں کا، الا لنبی، یہ ساری چیزیں جھکتی ہیں، احترام کرتی ہیں تو نبی کا کرتی ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح درجے کی حدیث، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3620 نمبر حدیث ہے، کائنات کے پتھروں نے، کائنات کے درختوں نے محمد عربی کو سجدہ کیا۔ اور میں آپ کے سامنے اپنے پیغمبر کی شان ایک اور طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہے جس کا نام حضرت ابو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں لوگوں میں ایک بحری جہاز میں سمندر کا سفر کر رہا ہوں، ایک طغیانی طوفان آیا، میرا وہ کشتی، میرا بیڑا ٹوٹ گیا، ایک تختہ بچا جس پر میری جان تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس تختے کو ایک جزیرے اور ایک جو ہے کنارے میرے تختے کو لگا دیا، میری بڑی مشکل سے جان بچی۔ میں اتر کے جزیرے کے اوپر زمین پر جس وقت میں آیا تو کہتا ہے کہ اس سے بڑا میرے سامنے آگے ایک ہیبت ناک اور مسئلہ پیدا ہو گیا، دریا سمندر سے بڑی مشکل جان بچی، آگے جب گیا تو اس سے بڑا خطرناک مسئلہ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بہت بڑا بھیڑیا ہے۔ جس وقت وہ بھیڑیا میرے سامنے آیا تو صحابی رسول حضرت سفینہ فرماتے، میں نے کہا یا ابا الحارث، اے جنگل کے درندے، اے جنگل کے بادشاہ، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل کا بادشاہ ہے، میرا تعارف یہ ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ فتعطع راسہ، اس شیر نے اپنا سر جھکایا، راستہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جب صحابی کے الفاظ سنے اس نے صحابی کو تکلیف پہنچانا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ اس سے آگے چلیے، میرے پیغمبر کی شان ایک اور طریقے سے سنیے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی فلاں قبیلے کا اونٹ بولا ہو گیا، قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، وہ اونٹ آیا، اس نے سر جھکا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس نے اپنا جس انداز سے شکایت کیا، آپ نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، اس کو چارہ نہیں دیتا، اس کی خوراک کا خیال نہیں کرتا، اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی جی ایک اسلم قبیلے کا آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریوں کو ایک درندہ اٹھانے کے لیے آیا، اور اس نے بکری کو اٹھا بھی لیا، اور جا کے چرواہ نے فوراً اس درندے کے منہ سے بکری کو چھڑوا لیا، اور وہ درندہ، وہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کے ایسے کہتا ہے، اے چرواہا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے میرے منہ سے چھین لیا۔ اس نے کہا جانور کب سے بولنے لگے، جانور تو نہیں بولتے۔ اس نے کہا میں اس سے تجھے بڑی عجیب خبر دیتا ہوں۔ یہ ذوالحلیفہ کے قریب یہ صحابی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس بھیڑیا نے کہا جاؤ، مکہ میں ایک نبی آیا ہوا ہے جو زمانہ گزرے ہوئے کی خبریں دیتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جاؤ اس پیغمبر کی بات جا کے سنو۔ صحابی کہتا میں فوراً بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کو بتایا، آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا اب اس بھیڑیے کی خبر ان کو سنا۔ صحابی نے سارا وہ واقعہ رپیٹ کیا، دہرایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا جنس و انس کے علاوہ، جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی 1800 یا کم و بیش جتنی مخلوقیں ہیں وہ جانتی ہیں میں آخری پیغمبر ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، اگر نہیں جانتے تو مجھے انسان اور یہ جن نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں غزوہ خندق ہے، خندق کے موقع کے اوپر بخاری کے اندر حدیث ہے، دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی جی زمین میں گڑھے کھود کے سپاہی چھپ کے کافروں سے لڑیں گے، یہ سب سے محفوظ ترین طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلو کھدائیاں شروع کر دو، بھوک انتہا درجے کی ہے، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے جب بھوک کی شکایت کی تو آپ نے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میں نے بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ بے قراری اور آپ کا یہ بھوک کا، یہ آپ کی شدت بھری جو بھوک کا عالم دیکھا، برداشت نہ ہو، سیدھا گھر گئے، بیوی سے پوچھا کوئی ہے کوئی چیز،
2 سیر جو پڑے جلدی اس کو پیس، ایک دمبا کھڑا ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، سیدھا اللہ کے نبی کے آئے کان میں سرگوشی کے ساتھ بڑے پیار سے، اللہ کے نبی جی 2-4 اپنے مرید لے ہیں، ہم نے گھر میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا ہے۔ گھر میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے روٹیاں نہیں پکانی، میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کو تم نے چولہے پہ نہیں چڑھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ نے انتظار، چھوٹا سا دمبا ہے، 2 سیر جو ہے۔ سارے صحابہ جب آئے تو حضرت جابر کی بڑی پریشانی کا حال، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، چلتے چلتے سیدھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہنڈیا کی طرف گئے۔ ہنڈیا میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور آٹے کے اندر بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ آپ نے فرمایا جابر اب پکانا شروع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھا لیا اور سیر ہو کے کھانا کھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا کھانا ویسے کہ